اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جناب فواد چودھری صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا، مطلب انٹرویو دیا تھا کوئی غالباً وجیہ الدین صاحب نے، سابق جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے۔ تو انہوں نے جو کچھ فرمایا تو اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو میں اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ ان کو تو ان کے گھر والے نہیں پہچانتے۔ یہ بات چونکہ کسی حوالے سے میرے اوپر بیت چکی ہوئی ہے، اس لیے میں یہ بات ضرور کروں گا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جب وجیہ الدین یہ کہتا ہے کہ عمران خان کا کچن چلانے کے لیے پہلے وہ 30 لاکھ ماہانہ دیتے تھے جہانگیر ترین صاحب، بعد میں وہ ماہانہ 30 لاکھ کو بڑھا کے 50 لاکھ کرنا پڑ گیا، کیونکہ کچن چلانے کے لیے 50 لاکھ کی ضرورت تھی، 30 لاکھ سے کام نہیں چلتا تھا۔ تو here is something wrong۔ آج مطلب 15 دسمبر 2021 ہے، تو اس سے پہلے جو عمران خان کو میں مطلب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے بڑی تنقید کی، لیکن عمران خان کو ایک لفظ میں ضرور بولتا تھا کہ دنیا کا باصلاحیت ترین اور ایماندار ترین شخص ہے۔ اب وہ حالت میری نہیں رہی، کیونکہ جب فواد چودھری جیسا بندہ یہ کہے کہ وجیہ الدین جھوٹ بول رہا ہے اور میں سچ بول رہا ہوں، تو سمجھنے والے کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جاتی ہے، اور جس کے اوپر خود کسی حوالے سے خود میرے اوپر بیتی ہوئی ہو تو پھر یہ کہنا فضول ہو جاتا ہے کہ وجیہ الدین صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور میں سچ بول رہا ہوں۔ تو بہرحال اس کو یہ ہرگز نہ مطلب سمجھا جائے کہ میں اگر عمران خان کو ووٹ کاسٹ نہیں کروں گا تو میں نواز شریف کو ووٹ کاسٹ کر دوں گا، ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ نواز شریف اس سے بڑا چور ہے اور اس نے ملک کو لوٹا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نہ میں پیپلز پارٹی کو کبھی ووٹ دوں گا، کیونکہ وہ بھی ان کا بھی کردار، بھیانک کردار پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ سیاستدان ہی ہوتا ہے، کوئی کروڑوں اربوں میں سے ایک محمد علی جناح نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ سیاستدان فرشتے نہیں ہوتے۔ اور جو 10 کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن جیتتا ہے وہ ظاہر ہے 50 کروڑ کماتا بھی ہے۔ تو مجھے اس بات پہ بہت زیادہ دکھی بھی ہوں، تکلیف بھی ہے مجھے۔ اصل اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ فواد چودھری نے کیا تنقید کی وجیہ الدین پہ، لیکن وجیہ الدین کا جو انٹرویو میں نے سنا، جو انہوں نے خود واضح الفاظ میں بتایا کہ پہلے جہانگیر ترین عمران خان کا کچن چلانے کے لیے 30 لاکھ دیتے تھے، بعد میں 30 لاکھ سے ان کو 50 لاکھ ماہانہ کرنا پڑ گیا، کیونکہ 30 لاکھ میں ان کا کچن نہیں چلتا تھا۔ تو جو لوگوں سے اس طرح کے مطلب میں یہی کہوں گا کہ بلیک منی لے کے اپنا کچن چلاتے ہیں، وہ عوام کا بھلا کیا کریں گے؟ اور یہاں پہ میں عمران خان کو ایک اور بھی نصیحت کرتا چلوں گا، ایک اور بات بھی کرتا چلوں گا کہ آپ نے بہت بڑا پنگا لیا تھا۔ میں نے 5 اکتوبر کو خبر دے دی تھی، آرمی نے آفیشیلی اعلان کیا 6 اکتوبر کو، میں نے 5 اکتوبر کو خبر دے دی تھی کہ جناب فلاں صاحب جو ہیں، جن کا تعلق گجر خان سے ہے، وہ ان کو DGISI لگایا جا رہا ہے۔ کرکٹ کے متعلق تو پاکستان تو کیا دنیا بھر میں کوئی بندہ آپ سے بالنگ کے بارے میں پوچھے، کوئی بندہ آپ سے بیٹنگ کے بارے میں پوچھا، تو ہم دعوے سے کہیں گے کہ اتھارٹی آپ ہیں۔
لیکن آرمی کی آپ کو معذرت کے ساتھ البے کا نہیں پتا، تو آپ کو بجائے اس کے کہ جس طرح سے آپ بلا تکلف کام کرتے جا رہے تھے، ویسے ہی فرینکنس میں بہت کرتے جا رہے تھے، اسی طرح سے رول بناتے کہ آرمی کی پروموشنز، آرمی کے اپنا سبجیکٹ ہے، آرمی اپنے ڈپارٹمنٹل طریقے سے پروموشن کرے، وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن آپ نے اس میں خود ٹانگ اڑائی، اور اس ٹانگ اڑانے کے چکر میں شہباز شریف کو ٹانگ گھسانے کا موقع ملا، اور اب آپ جتنے پرابلم فیس کر رہے ہیں ان میں سے 95 نہیں 99% پرابلم صرف اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ باتیں تو میرے پاس ذاتی بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں اتنا زیادہ دکھی ہوں اس وجیہ الدین کے انٹرویو کو سن کے کہ میں اب کچھ کہہ نہیں سکتا، اس سے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔